الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، لیکچر نمبر 18 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 2۔ آپ اپنی بک میں اگر دیکھیں تو آپ کو دوسرے نمبر پہ جو سبق ملتا ہے وہ ہے اپنی مدد آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے مصنف جو ہیں سر سید احمد خان ہیں۔ سب سے پہلے ہم مصنف کے حوالے سے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ بہت اہم سیاسی شخصیت ہیں۔ سر سید احمد خان نے سیاسی حوالے سے، علمی حوالے سے، سماجی حوالے سے بہت سے مسلمانوں کے لیے جو ہے خدمات سر انجام دی ہیں، اور انہی خدمات کے صلے میں سر سید احمد خان کو بہت اچھے لفظوں میں آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کی تحریروں کا جو ہے وہ ایک مقصد تھا۔ سر سید احمد خان نے جتنی بھی تحریریں لکھی ہیں، جتنی بھی مضامین مقالے ہمارے سامنے ان کے آتے ہیں، وہ بغیر مقصد کے نہیں ہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی مقصدیت لیے ہوئے ہے۔ اپنی مدد آپ، یہ سبق بھی بہت اچھا مقصد لے کے ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کو لکھنے کا پس منظر کیا ہے تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ سر سید احمد خان 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے جو حالات تھے وہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح انگریزوں نے اپنے ظلم و ستم سے مسلمانوں کو پستی میں گرایا، ہندوؤں نے اپنی چالاکی سے کس طرح مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا۔ انہی سب حالات کو دیکھتے ہوئے سر سید احمد خان وہ شخصیت ہیں جو اس دور میں سامنے آئے اور مسلمانوں کو اس پستی سے انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور لکھتے جس سے مسلمانوں میں جوش اور جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا، تاکہ وہ جو ہے اپنے مستقبل کا خیال کرے۔ ان دنوں میں کیونکہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مسلمانوں نے بالکل اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، وہ خود بھی کوشش کرنے کے بھی حق میں نہیں تھے۔ تو ان دنوں سر سید احمد خان نے جو ہے وہ بہت سے مقالے لکھے۔ ہر مقالے کا یہی مقصد تھا کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے مسلمان اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اپنی جو کھوئی ہوئی شان و شوکت ہے اسے پہچانے، اور دوبارہ سے جو ہے ایک معزز قوم جو ہے وہ بن کر دنیا کے سامنے آئے۔ اپنی مدد آپ بھی ان کا ایک مقالہ ہے جو انہوں نے اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے تحریر کیا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس مقالے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے وہ سبق کے حوالے سے اگر ہم کچھ باتیں نوٹ کریں تو ہمیں سب سے پہلے صنف ادب کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ آیا یہ سبق جو ہے وہ کس صنف ادب سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے، کیا چیز ہے؟ کیونکہ یہ کوسچن جو ہے وہ MCQs کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور لازمی طور پہ جو ہے وہ کسی سبق کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ جی آیا اس کی صنف ادب کیا ہے یا اس کا ماخذ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ضرور یاد رکھنی ہیں۔ صنف ادب ہے، اس کا مقالہ ہے، مضمون نگاری ہے، جو بھی آپ دونوں میں سے کہہ سکتے ہیں کہہ دیں۔ اس کا ماخذ کیا ہے؟ ابھی آپ کو بتایا کہ مقالات ایک نہیں بلکہ بہت سے مقالات انہوں نے تحریر کیے تھے۔ انہی مقالات میں سے وہ ان کی بک جو ہے مقالات سر سید کہلاتی ہے، اسی میں سے ایک مقالہ جو ہے آپ کے سبق میں شامل کیا گیا ہے جس کا نام ہے اپنی مدد آپ۔ تو اس کا ماخذ ہے مقالات سر سید۔ جی، سبق میں اگر آپ بک کھولیں اور اس کی ریڈنگ کے لیے اس کو سامنے رکھیں تو سب سے پہلے ایک جملہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مصنف، اب آپ نے سبق کو پڑھتے ہوئے پس منظر کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، کن لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے یہ سارا لیسن لکھا ہے۔ ابھی میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے لکھنے کا کیا ہے۔ جی، سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ بالکل مصنف کہتے ہیں کہ میرا یہ جملہ جو ہے اقوام کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ جب ایک شخص اپنی مدد کرنے کا ایک شخص میں جذبہ پیدا ہوتا ہے تبھی وہ سچی ترقی جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، اور جب ایک شخص سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے شخص میں یہ جذبہ بیدار ہونے لگتا ہے، یعنی یہ جذبہ جو ہے سچی ترقی کرنے کا جذبہ جو ہے بہت سے اشخاص میں بیدار ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے وہ قومیں ترقی کرتی ہیں۔ پھر ایک گروہ ترقی نہیں کرتا، ایک فرد ترقی نہیں کرتا، بلکہ قومیں ترقی کرنا شروع کرتی ہیں۔ مصنف آگے چل کے اس سبق میں بتاتے ہیں کہ جب
کوئی شخص جو ہے وہ اپنی مدد آپ کا جذبہ اس میں ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہر کام کے لیے، ہر مدد کے لیے دوسرے کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سچی ترقی کا جذبہ جو ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اسی جذبے کو سر سید احمد خان نے جو ہے وہ اصلی عزت اور اصلی غیرت کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ میں ترقی کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، یعنی آپ میں غیرت اور عزت ختم ہو جائے گی، تو وہ شخص ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہی جذبہ ایک فرد سے دوسرے فرد میں ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو قومیں جو ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاتی ہیں۔ جی آگے وہ اسی بات کو لے کے چلتے ہیں کہ فطرت کا قانون ہے کہ جب کسی ملک کی رعایا جو ہے وہ اچھی ہوگی تو وہاں پر گورنمنٹ بھی اچھی ہی آئے گی، لیکن اگر رعایا بری ہوگی، خراب ہوگی، تو وہاں کی گورنمنٹ بھی ان پر خراب ہی مسلط کر دی جائے گی۔ یہ بات جو ہے وہ تجربات سے ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ اگر ہم کسی ملک کی حکومت کو یہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ وہ حکومت بہت اچھی ہے، تو اس میں سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ حکومت کا کوئی کمال نہیں بلکہ وہاں کی رعایا کا کمال ہے، کیونکہ وہاں کی رعایا خود بہت اچھی ہے۔ آگے وہ بتاتے ہیں کہ قومی ترقی جو ہے وہ مجموعہ ہے شخصی محنت کا، شخصی عزت کا، شخصی ایمانداری کا، شخصی ہمدردی کا۔ پہلے انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ شخص سے جو ہے وہ قومیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ ساتھ ہی بیان کر رہے ہیں کہ جب قوم زوال پذیر ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی، اگر ترقی کی وجہ شخصی محنت ہے تو زوال کی وجہ بھی شخصی سستی ہے، شخصی بے عزتی ہے، شخصی بے ایمانی اور شخصی خود غرضی جو ہے، یہ سب چیزیں مل کر کسی بھی قوم کو زوال پذیر کر دیتی ہیں۔ مصنف جو ہے یہاں پر اپنے سبق میں بھی اپنے ہم وطنوں کہہ کے باقاعدہ مخاطب کر رہے ہیں۔ وہ ہم وطن کون تھے؟ آپ کو پتہ ہے اس دور کے مسلمان تھے، ان کو کہہ کر باقاعدہ مخاطب کر رہے ہیں کہ میرے ہم وطنوں، اگر تمہیں یہ باتیں ٹھیک لگ رہی ہیں، اگر یعنی کہ جو مصنف نے یہ باتیں کہی ہیں اگر وہ آپ کو ٹھیک لگ رہی ہیں تو تم بھی قوم کے سچے ہمدرد بنو، تاکہ ملک میں، دنیا میں ایک مہذب قوم بن کر ابھر سکو۔ جب تک تم یہ خیال کرو گے کہ گورنمنٹ جو ہے تمہارے لیے آ کر کچھ کرے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دور کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ہر شخص جو ہے وہ حکومت کی طرف دیکھ رہا تھا، انگریزوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انگریز آپ کو پتہ ہے کبھی بھی مسلمانوں کے سچے خیر خواہ، ہندو جو ہیں کبھی بھی مسلمانوں کے سچے خیر خواہ نہیں ہوئے۔ تو اس چیز کو انہوں نے پھر اپنے مقالے میں بیان کیا ہے کہ اگر تم یہ دیکھو کہ گورنمنٹ ہمارے پاس آئے اور گورنمنٹ ہمارے لیے کچھ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ تم خود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ قومیں جو ہمیشہ خضر کی تلاش میں رہی ہیں وہ برباد ہی ہوئی ہیں، انہیں کبھی بھی دنیا میں جو ہے وہ کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ مصنف یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اپنا جذبہ، جوش جو ہے وہ کام میں لائیں، محنت کریں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ہی عرصے میں ہم قوم یعنی مسلمان قوم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک عمدہ قوم بن کر دنیا کے سامنے آ سکتے ہیں۔ یہاں پر مصنف اس سبق کے آخر میں جو ہے وہ بات بتا رہے ہیں کہ موجودہ ترقی جو ہے، اگر انگریزوں نے ترقی کی ہے یا ہندو یا دنیا کی جو بھی ترقی ہے، وہ موجودہ ترقی کسی ایک قوم کی مرہون منت نہیں ہے، کسی ایک نسل کی مرہون منت نہیں ہے۔ ہم جو ترقی کریں گے وہ ہماری آنے والی نسل جو ہے اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو ترقی کی اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ مل کر ترقی کریں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کچھ نہ کچھ دے کے جائیں۔ آپ نے تو اپنی جو بزرگوں کی میراث تھی اس کو اور بڑھانا تھا، بڑھانے کے بجائے آپ نے جو ان کی میراث ہے اس کو بھی ختم کر دیا ہے اور بالکل ہی اپنے آپ کو جو ہے ایک ذلیل قوم کی حیثیت سے جو ہے دنیا میں بٹھا دیا ہے۔ یہ چیز جو ہے سر سید احمد خان کی نظر میں درست نہیں۔ انہی سب باتوں کو وہ آخری پیراگراف میں بتاتے ہیں کہ اگر ہم توجہ سے پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہی علم جو ہے وہ علم ہے جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں، انسان بنتا ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں
کہ میرے نزدیک جو ہے علم وہ نہیں جو ہم صرف کتابوں سے حاصل کرتے ہیں، بلکہ علم وہ ہے جو ہم عمل کر کے دنیا کو دکھاتے ہیں، اور یہی عمدہ علم، عمدہ چال چلن جو ہے وہ انسان کو ایک قابل تہذیب یا انسانیت کے دائرے میں جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔